बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपीलों पर समाअत से पहले ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। और इस कार्रवाई में जो असल ग्राउंड है वो यही है तोशाखाना केस के हवाले से, और इमरान खान के खिलाफ माजी में जो माजी करीब में जो फैसले दिए गए हैं आमिर फारूक साहब की जानिब से, उन बुनियादों पर ये बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है एक सीनियर एडवोकेट की जानिब से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है रात के अंधेरे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये बेसिकली काम नहीं था इलेक्शन कमीशन का, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ये किया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम केसेस की, एक तो पार्टी सिंबल जो निशान है उसके हवाले से, और ममनुआ जो फंडिंग केस था उस पर समाअत हुई थी कल, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर से नैब के दो जाली अफसरान को गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। नैब लाहौर के इंटेलिजेंस विंग ने कार्रवाई करते हुए दो जाली नैब अफसरान को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम बिलावल, हारून और अकमल है। मुलजमान के खिलाफ डीजी नैब लाहौर की खुली कचहरी में मौसूल होने वाली शिकायत पर कार्रवाई की गई है। तर्जमान के मुताबिक मुलजमान लोगों को उनके काम करवाने का झांसा देकर रकम लेते थे। गिरफ्तार मुलजमान से हसास इदारों ने जाली मोहरें, लेटर पैड्स, जाली सर्विस कार्ड्स और मुतासरीन से बटोरी ये रकम बरामद कर ली है। इससे कबल भी नैब अफसरान को, जाली नैब अफसरान को गिरफ्तार किया जा चुका है, और ये कार्रवाई नैब की जानिब से की गई है चूँकि ये बड़े पैमाने पर लोगों को वरगलाने में या लोगों को उनसे पैसा हथियाने में मुलव्वस पाए गए। आपको याद होगा एक जाली चेयरमैन नैब भी बना था, एक जाली चेयरमैन नैब का बेटा भी था, जिसने सिंध में बड़े बड़े अफसरान, चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसरान को उनसे पैसे हथिया लिए थे। तोशाखाना जो केस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चूँकि आज अपील पर समाअत होने जा रही है, और ये एक बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उसके हवाले से। लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस है उसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग ज़ब्तगी केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का मज़ीद जवाब जमा करवाने के हक़ पर फैसला महफूज कर लिया, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह फैसला दिया था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका जवाब जमा करवाने का भरपूर मौका दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई के मुआवन वकील नवीद अंजुम इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और ज़िमनी जवाब जमा करवाया। मुआवन वकील ने कहा कि 9 मई के बाद पीटीआई का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि कितने ज़िमनी जवाब जमा करवाएंगे, तो मुआवन वकील ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के बायस हम मजबूर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा क्या हम फिर आपका जवाब जमा करवाने का हक़ ख़त्म कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर भी जवाब जमा करवाने के लिए हतमी मौका दिया गया था। इस केस में पहले मुतअद्दिद मरतबा आप जवाब जमा करवा चुके हैं। पीटीआई के वकील ने कहा कि अनवर मंसूर शदीद बीमार हैं, इसलिए पेश नहीं हो सके, हालात के बायस जवाब जमा करवाने में ताख़ीर हुई। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आखिरी मौका से मुराद आखिरी मौका होता है। इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता समाअत के आर्डर पर क्या करे। आम इंतखाबात से कबल कमीशन तमाम केसेस को जल्द अज जल्द निपटाना चाहता है। आपका जवाब जमा कराने के लिए भी 8 साल प्रोग्राम लग रहा है। और मुआविन वकील ने कहा कि हमारे दफातर पर धावे बोले गए, सारा रिकॉर्ड उठाकर ले गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अनवर मंसूर ने आज से कबल तमाम वादे पूरे किए। इस केस में मज़ीद कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में करेंगे, और उन्होंने 22 अगस्त तक जो समाअत मुलतवी कर दी है। ये ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एक केस था उसमें जवाब जमा करवाया गया है, और उसमें ये जो तफसील है वो सामने आई है। एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ केसेस में इलेक्शन कमीशन के पास पेशी है, तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ इमरान खान के ही ख़िलाफ़ कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहता है। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की भी ममनुआ फंडिंग केस और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी में केस पड़ा है, नून लीग का भी पड़ा है, और ये तीनों केसेस पीटीआई का, पीएमएलएन का और 4P का, ये इकट्ठे ही दायर हुए थे, और इकट्ठे ही इनके ऊपर दायर पहले हुआ था पीटीआई के ख़िलाफ़, लेकिन इन पर स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई एक साथ शुरू की गई थी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रोज़ाना के बुनियादों पर समाअत करके इन्होंने कार्रवाई की, और ममनुआ फंडिंग केस में बाकायदा तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले आए।
FIA کا مقدمہ درج ہوا اور باقی جماعتوں کے خلاف کارروائی رکی ہوئی ہے، ان کی طرف دھیان نہیں دیتے اور PTI کا کہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے پہلے تمام مقدمات میں فیصلے دینا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر 15 اگست تک موقع مل گیا ہے، پارٹی جو سمبل ہے، نشان ہے بلے کا، اس کے حوالے سے PTI انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ PTI کے چیف الیکشن کمشنر بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور جواب جمع کروانے کے لیے وقت مانگا۔ بیرسٹر گوہر نے کمیشن کو بتایا کہ آج مجھے اہم کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، الیکشن کمیشن جواب جمع کروانے کے لیے ہمیں مزید وقت دے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات میں مزید وقت دینے کی استدعا منظور کر لی اور 15 اگست تک جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ چونکہ آج کل الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف جو کارروائی کرنی تھی وہ تو ہم نے کر لی ہے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو توہین الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو طلب کیا ہوا ہے، تو اب اگر تو عمران خان تب تک جیل میں رہے تو جیل سے بلوا کے یہ فرد جرم توہین الیکشن کمیشن میں بھی دائر کر سکتے ہیں، جیسے فرد جرم پہلے عائد کی گئی تھی اس مقدمے میں جو مقدمہ تھا توشہ خانہ کیس کا۔ اب اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو جو موقع دیا گیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے سید ندیم حیدر ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان has become disqualified under Article 63(1)(h) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan read with Section 232 of Election Act. Therefore, Mr. Imran Ahmad Khan Niazi is disqualified for a period of 5 years and is also denotified as the returned candidate from constituency NA45 کرم۔ جو کرم سے عمران خان الیکشن جیتے ہوئے تھے اس سے بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اور عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اور چونکہ آج اپیلوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہے، کس طریقے سے عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو لے کے چلنا ہے، کب کون سا فیصلہ کس نے دینا ہے، ان کو ساری تفصیلات کا علم ہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ دائر کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان کی جانب سے، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف جس طرح کی کارروائی کی گئی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ جانبدار ہیں، غیر جانبدار نہیں ہیں۔ فائلڈ تھرو دی سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان، اور جو کاپیز ہیں وہ چیف جسٹس کو بھیجی گئی ہیں، جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو، جسٹس سردار طارق کو، جسٹس احمد علی شیخ کو اور جسٹس محمد امیر بھٹی جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو کاپی بھیجی گئی ہیں، اور یہ سارے ممبران ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے۔ تو اس میں عمران خان کو سزا دینے والے جج جس کو سزا دینے کے فوراً بعد انعام دیا گیا اور چیف جسٹس جس نے اسے انعام دیا تھا، دونوں کی غیر جانبداری کے بارے میں سخت تشویش پیدا ہوتی ہے، ریفرنس میں کہا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درج شکایت میں جج ہمایوں دلاور کی جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کا بھی ذکر ہے۔ جج ہمایوں دلاور کا نام 4 اگست کو انگلینڈ میں جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کے لیے ایک اور جج فیضان گیلانی کی جگہ شامل کیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق سے جڑے واقعات اور عدالتی فیصلوں کے سلسلے کی وجہ سے عدلیہ پر عوام کے اعتماد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس طرح کے اقدامات نے پورے عدالتی ادارے کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر بدنامی اور تضحیک کی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درج شکایت کا یہ متن ہے۔ یہ خدشات ان الزامات سے بڑھ گئے ہیں کہ عدلیہ کو سیاسی ایجنڈوں کو آگے بڑھانے اور اپوزیشن کی آواز کو دبانے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس جوڈیشل جو ریفرنس ہے اس میں جو درج یہ شکایت ہے، بیسیکلی ریفرنس نہیں کمپلینٹ ہے، اس میں لکھا گیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق نے متعصب جج ہمایوں دلاور کو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ 1 دن بعد سنانے کی ہدایت کی، لیکن نظر ثانی کی درخواست میں 3 اگست کو عمران خان کو اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے کی اجازت کے لیے 10 اگست کے لیے نوٹس جاری کیا۔ اور اگر آپ نے حق دفاع کے لیے نوٹس جاری کیا تھا تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کل اس کو ڈیسائیڈ کر دیں؟ ساتھ کہا کہ یہ متضاد احکام اور اہم معاملات کو نمٹانے میں تاخیر سے چیف جسٹس عامر فاروق کی نیتوں پر شک ہوتا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزا کا تقدس کیا ہوگا۔ عمران خان کے لیے کوئی مہلت ہوگی جنہیں مقدمے میں جیل بھیج دیا گیا، جسے بعد میں تعصب کی وجہ سے مقدمے کا ٹرائل قرار دیا جا سکتا ہے، اور کل اگر عمران خان کو عدالتیں باعزت بری کر دیتی ہیں تو وہ جتنا عرصہ جیل میں رہیں گے اس کا حساب کون دے گا؟
FIA کو سیشن جج کے فیس بک اکاؤنٹ پر مبینہ پوسٹ کی انکوائری کے لیے 14 دن کا وقت دیا گیا، جس میں عمران خان کے خلاف مکمل جانبداری ظاہر کی گئی تھی۔ اگر FIA اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جج نے عمران خان کے خلاف واقعی فیس بک وال پر پوسٹ کی تھی اور وہ رپورٹ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کر دیتی ہے، تو ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی کی سزا کا تقدس کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کے لیے کوئی مہلت ہوگی جنہیں مقدمے میں جیل بھیج دیا گیا ہے، جسے بعد میں تعصب کی وجہ سے مقدمے کا ٹرائل قرار دیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے توشہ خانہ کیس کو دوسری عدالت میں مقدمات منتقل کرنے کی عمران خان کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے کیس کو نمٹانے میں تعصب اور جانبداری کے شکوک کو مزید ہوا دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق توشہ خانہ معاملے کو اثر نو فیصلہ کے لیے اسی جج کے پاس بھیجنے پر بضد تھے۔ بعد ازاں جج دلاور کی جانب سے عمران خان کو سزا سنائی گئی، جو مبینہ طور پر انہیں مجرم قرار دینے کی ہدایات کے تحت تھی۔ منصفانہ ٹرائل کو نقصان پہنچانے میں چیف جسٹس عامر فاروق کے ملوث ہونے پر سوالات اٹھے ہیں۔ ساتھ چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دینے کے فیصلے کو اگلے ہی روز سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ طے شدہ قانون کے مطابق غیر قانونی گرفتاری کے نتیجے میں ملک میں افراتفری اور تقسیم کا ماحول پیدا ہوا۔ عمران خان کی گرفتاری کے فیصلے کی قابل اعتراض نوعیت نے چیف جسٹس کی غیر جانبداری اور آزادی کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے کہ عدالتی عملہ کو نقصان پہنچا کر عدالت کے تقدس کو پامال کرنے کے بعد چیف جسٹس عدالت کے احاطے سے کسی شخص کو گرفتار کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درج شکایت میں ہائی کورٹ میں جو ٹیرین وائٹ کیس ہے عمران خان کی مبینہ بیٹی کا، اس کا بھی حوالہ دیا کہ 10 مئی کو چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے تشکیل کردہ بینچ میں اکثریت کے عدالتی حکم کو ماننے سے انکار کر کے تعصب کا اظہار کیا، جس سے عدلیہ کی شفافیت اور سالمیت پر سنگین شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اکثریتی فیصلے کو حذف کرنے کی واضح وضاحت نے صرف تعصب اور عدالتی معاملات میں بیرونی مداخلت کے تاثر میں اضافہ کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف کہا گیا کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر کے تحریر کردہ اکثریتی فیصلے میں درخواست گزار کے طرز عمل پر تنقید کی گئی اور قرار دیا گیا کہ ریٹ پیٹیشن شروع سے ہی قابل سماعت نہیں تھی۔ تاہم چیف جسٹس عامر فاروق نے اس اکثریتی فیصلے کو اپلوڈ ہونے کے فوراً بعد عدالت کی ویب سائٹ سے حذف کرا دیا اور ساتھ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کروا دی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ میں اس بینچ کو ہی ختم کرتا ہوں، نیا بینچ بنے گا، وہ نیا سرے سے سنے گا۔ عام انتخابات کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ مختلف عدالتیں آئیں، مختلف درخواستیں آئیں، اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ یہ 3-4 گراؤنڈز بنا کے جو یہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ساتھ تمام ججز کو کاپیز دی گئی ہیں۔ اب اگر مظاہر نقوی صاحب کے خلاف کارروائی شروع ہوگی تو عامر فاروق صاحب کے ساتھ بھی ساتھ ہی شروع ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔